كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سب کو حج پروگرام 2023 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے مائکس اور کیمراز پہ نظر ڈال لیجئے اور پروگرام کے دوران بھی اپنے مائکس اور کیمرہ پر نظر رکھیے گا تاکہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس پیدا نہ ہو۔ شکریہ۔ اس سال پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاکھوں مسلمانوں کو اپنا مہمان بنایا ہے تاکہ وہ وہاں سے تربیت لے کر لوٹیں، زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی تربیت، اللہ کی کبریائی قائم کرنے کی تربیت اور اس گھر کی پاسبانی کا حق ادا کرنے کی تربیت۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر اللہ کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ حج اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ حج نام ہے محبتوں کی قربانی کا، حج نام ہے رشتوں کی قربانی کا۔ حج ایک ایسی بدنی اور مالی عبادت ہے جو انسان کو قربانی اور مساوات کا درس دیتی ہے۔ ایک ایسی عبادت جو انسان کو اس کے کمفرٹ زون سے نکال کر مینا کے خیموں میں اور وہاں سے عرفات کے تپتے میدان میں اور پھر مزدلفہ کی گرم پہاڑیوں میں لے جاتی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ہر روپ کا اتباع کرنا ہے، چاہے وہ تعلق طواف مقام ابراہیم کے نوافل کی صورت ہو یا زمزم پینے اور سعی کا معاملہ، عرفات میں روز حشر کی تیاری اور مغفرت طلب کرنے کی صورت ہو یا مینا میں قربانی کا مرحلہ۔ غرض کے حج کا ہر رکن ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کی یاد دلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ابینا یعنی ہمارے باپ تھے، ابراہیم علیہ السلام جو یکسو مسلم اور خلیل اللہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور آپ کی فرما برداری ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمارے آج کے پروگرام کی تھیم بھی یہی ہے، اسوہ ابراہیمی اور ہمارا طرز عمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع فرمان اور یکسو، اور وہ کبھی مشرک نہ تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی تھے۔ آج کے پروگرام کے ایجنڈے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، تلاوت کے بعد مولانا سرفراز مدنی صاحب کا ریمائنڈر ہے، اور آخر میں آج کے موضوع کی مناسبت سے تھیم کے حساب سے ہم ایک انٹریکٹیو سیشن کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور تلاوت کے لیے سورۃ النحل کی آیات 120 سے 125 کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس کے لیے میں درخواست کرتی ہوں سسٹر ثنا کاشف سے، جن کا تعلق ساؤتھ زون کی سلاؤ برانچ سے ہے، اور ثنا کاشف سلاؤ برانچ کی انچارج بھی ہیں۔ تو ثنا پلیز آپ تلاوت کا آغاز کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو۔ وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے حکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا اور کون راہ راست ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر فار دا بیوٹیفل ریسیٹیشن۔ اب وقت ہوا ہے آج کے ریمائنڈر کا، اور اس سے پہلے کہ ہم مولانا سرفراز مدنی صاحب کو دعوت دیں، ان کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مولانا کا تعلق ضلع ایبٹ آباد پاکستان سے ہے۔ اگر ہم آپ کی تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو آپ فاضل درس نظامی، فاضل عربی اور فاضل فارسی ہیں۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کی اور برمنگھم یونیورسٹی سے ایم فل کیا۔ آپ ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، سابق مرکزی صدر یو کے اسلامک مشن اور ماسک اینڈ امام نیشنل ایڈوائزری بورڈ کے آپ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ اب میں مولانا مدنی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنے ریمائنڈر کا آغاز کریں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ پلیز اپنا مائک جو ہے وہ انمیوٹ کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر کہ آپ نے موقع دیا اس اہم سیشن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ذوالحجہ کے مبارک دن چل رہے ہیں. یہ پہلے 10 دن خاص طور پہ ایسے ہیں کہ جن کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے دلوں میں پختہ کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. علماء کرام نے اس پہ بہت خوبصورت بحثیں کی ہیں کہ کیا یہ دن سب سے افضل ہیں یا کہ رمضان کے. لیکن نتیجہ جو اخذ کیا وہ یہ ہے کہ رمضان کی راتیں سال بھر کی باقی راتوں سے افضل ہیں اور ذوالحجہ کے یہ 10 دن سال بھر کے دنوں سے افضل ہیں. یہ سارے دن جو ہیں ان پر اگر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. تمام نبیوں میں ابراہیم علیہ السلام کی جو شان ہے وہ قرآن مجید عظمت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی شان سے فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں ان کی ملت میں سے ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام تمام نبیوں میں جو بلند کیا گیا ہے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک پورا رکن حج کا جو ہے پورا رکن جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. جیسا کہ پہلے انٹروڈکشن میں کہا گیا کہ آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہیں، منا میں حاضری دے رہے ہیں، عرفات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، مزدلفہ میں اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، واپس منا آ رہے ہیں، پھر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر قربانی دے رہے ہیں. ان ساری باتوں کو ایک ایک کو شیطان پر کنکریاں پھینک رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری فلم جو ہے، ان کی زندگی کا پورا نقشہ جو ہے وہ اہل ایمان کے ذہنوں کے اندر تازہ کیا جا رہا ہے. حج جس کی اہمیت مولانا آپ کی آواز نہیں آ رہی. مولانا مدنی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، پلیز آپ اپنا مائک چیک کریں گے. انہی لوگوں کے لیے ہے، انہی بہنوں کے لیے ہے جو حج پہ اس دفعہ نہیں جا سکی ہیں، لیکن تذکرہ ہم سب حج کا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا کر رہے ہیں. دنیا بھر میں جہاں بھی اہل ایمان موجود ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور صفات اور ان کے کارناموں اور ان کی قربانیوں
اور دین کے لیے ان کی عظمت کا بیان جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ حالت نماز کے اندر ہم جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور اس میں ہمیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بابرکت نام لینے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں تربیت دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وہ شان ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن حکیم کے اندر بیان کی ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبان سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کے اندر جو باتیں آئی ہیں، ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی برحق تھے۔ ایک حدیث روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر اتارے گئے ہیں، ان سب کی اپنی اپنی شان تھی، اپنا مقام تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبیوں کو درجہ دوسروں سے زیادہ عطا فرمایا، یہ اس کی بخشش ہے۔ لیکن ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہر ایک پر ایمان رکھتے ہیں۔ کسی ایک نبی پر ایمان متزلزل ہو جائے تو ایمان قابل قبول ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک۔ سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں، ان رسولوں میں سے ہیں جو بہت ہی شان والے، بہت عزت والے ہیں۔ تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن میں اپنے لیے اور آپ سب بہنوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر عزت چاہتے ہو، تم اگر مقام چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ فرشتے تم پر درود پڑھیں اور تم پر سلامتی کی دعائیں کریں، تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تمہارا کوئی مقام بن جائے، کوئی عزت بن جائے، کوئی نام بن جائے، تو پھر وہی طریقہ اختیار کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے اور باقی نبیوں نے اختیار کیا تھا۔ تو یہ محض تاریخی طور پر قصہ جو ہے وہ قرآن بیان نہیں کر رہا، محض تاریخ کو دہرانے کے لیے آج ہم اس محفل میں موجود نہیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ تاریخ کو دہرانے کا حکم تو ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن خود کہتا ہے کہ ایسے تاریخی ایام کا تذکرہ کرتے رہو، لیکن مقصد محض کہانی کو بیان کرنا، حکایت کو بیان کرنا نہیں ہے، اور تاریخی ذوق کو ہی تسکین دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم ان تاریخی واقعات سے، ان تاریخی شخصیات سے کیسے جو ہے فائدہ اٹھا کر اپنا مقام جو ہے وہ بلند کر سکتے ہیں، اور وہی ایک طریقہ ہے اپنا مقام بلند کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو مقام دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں عزت ہے، جس کے ہاتھ میں کسی کو ذلیل کرنا ہے، جس کے ہاتھ میں کسی کو حکومت دینا ہے، جس کے ہاتھ میں کسی سے اقتدار کو چھین لینا ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ اگر تم نے اوپر جانا ہے، بلندی پانی ہے، رفعت پانی ہے، تو پھر تمہیں جو ہے وہ ان لوگوں کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہم نماز میں بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھا، لیکن راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جو وقتی طور پر بڑے چمکے، فرعون کی طرح آگے بڑھے اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ بھی کر دیا، اور دوسرے یہود و نصارہ کی طرح جو ہے وہ تمطراق کے ساتھ کچھ عرصہ زندگی بسر کی، ہر طرف انہی کا نام تھا، لیکن جب اللہ کا غضب آیا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو وقتی طور پر سامنے آتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان جتنا کوئی کامیاب آدمی ہے ہی نہیں، یہی جو ہیں وہ اس دنیا کے شاید رب بنا دیے گئے ہیں، لیکن وہ ہوتے اصل میں وہ لوگ ہیں جو مغضوب ہیں اور جن پہ لعنت کی گئی ہے، اور جو وقتی طور پر جو ہے وہ ایسا ان کو مقام دے کر ان کو آزمایا گیا ہے۔
اگر صحیح کامیابی چاہتے ہیں تو انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ تو نے جن پہ انعام کیا ہے، ان لوگوں میں سے ایک چمکتا ہوا نام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے راستہ ہے، ہمارے لیے اگزامپل ہے، زندگی بسر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کیسی تھی، حق کی تلاش ان کے اندر کس طرح تھی، توحید کو پانے کا جذبہ ان کے اندر کیا تھا، ان کا اپنا ذہن کس انداز سے سوچتا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن پاک بار بار ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ بھئی آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، پہاڑوں کی طرف دیکھو، اڑتے ہوئے پرندوں کی طرف دیکھو، زمین سے بہنے والے چشموں کی طرف دیکھو، اور آسمان میں چمکتے ہوئے سورج چاند کو دیکھو۔ یہ تمہیں سبق دیں گے کہ ان کے بنانے والا، ان کے پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اپنی عقل سے کام لو، عقل سے مثبت انداز سے کام لو، منفی انداز سے کام نہ لو کہ شیطان کے پھندے میں پھنس کر جو ہے وہ اس عقل پھر بعد میں آپ کو ماتم کرنا پڑے، بلکہ اپنی عقل کو اس طرح استعمال کرو کہ یہ عقل اپنے پالنے والے کو، اپنے بنانے والے کو، اپنے تخلیق کرنے والے کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچان لے۔ اسی طرح کا ایک تجربہ جو ہے سورہ الانعام کے اندر جو سورت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا تجربہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، کیسے وہ سوچتے تھے، کیسے وہ دیکھتے تھے، کیسے وہ عقل کو استعمال کرتے تھے۔ اور قرآن جو کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور نہیں کرتے ہو، تم کائنات پہ غور نہیں کرتے ہو، وفی انفسکم، اپنی جانوں پہ غور کرو کہ کچھ کیسے تم بولتے ہو، کیسے دیکھتے ہو، تو تمہیں جو ہے اپنے رب کی کبریائی اور اس کی توحید جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ سورہ الانعام کی جو سورت نمبر 6 ہے اس کی آیت نمبر 75 سے لے کے 82 تک تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں دکھائیں کہ کیسے زمین اور آسمان کی بادشاہت چل رہی ہے، کون ہے آسمانوں کے اندر مالک، کون ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور ان کو کنٹرول کرنے والا، کون ہے زمین کے نظام کو چلانے والا اور اس کی رکھوالی کرنے والا اور اس کو پالنے والا۔ یکون من الموقنین، اور یہ فرمایا کہ یہ ہم نے دکھایا اس لیے کہ اس کا عقیدہ اور پختہ ہو جائے، اس کا یقین اور مضبوط ہو جائے۔ اور وہ کیا دیکھا انہوں نے، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کہ جب ان پہ رات آئی تو انہوں نے رات دیکھا کہ آسمان پہ ایک ستارہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایسے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، عراق کے اندر ایسا معاشرہ تھا جو سب کے سب مشرک تھے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ اچھے ماننے جانے والے وہ لوگ تھے جو چاند اور سورج اور ستاروں کو پوجتے تھے کہ بھئی یہ تو زمین کی چیزیں نہیں بلکہ وہ عالم بالا کی چیزوں کو پوجتے ہیں، یہ بڑے بلندیوں والے ہیں، اور بڑا اچھا ان کا عقیدہ ہے اور بڑا اچھا ان کا ایمان ہے کہ آسمانوں تک ان کی نظر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت سے پہلے کے یہ واقعہ ہے، لیکن فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہی رب ہو سکتا ہے جو کائنات کو دیکھ رہا ہے، چلا رہا ہے اور اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ غروب ہو گیا، جب وہ چھپ گیا تو فرمایا کہ جو غروب ہو جائے، جو پس منظر سے ہٹ جائے، پیش نظر بھی نہ رہے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے تو ایسا رب چاہیے کہ میں جس وقت بھی اس کو پکاروں، رات ہو دن ہو، زندگی کے کسی حصے میں ہو، میں ہوں یا کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی جاندار ہو، جب اس کو پکارے تو یہ نہ ہو کہ وہ تو غروب ہو چکا ہے۔ تو مجھے تو ایسا رب چاہیے جو غروب ہونے والے نہ ہو۔ فلما رأى القمر بازغا، جب آپ نے دیکھا چاند کی طرف نظر گئی، وہ چمک رہا تھا، ستارے سے زیادہ اس کے اندر روشنی تھی، قال ھذا ربی، کہا یہ رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلا قال، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من الضالین،
کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں کرے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو گمراہ ہیں، جو راستہ سے بھٹک گئے ہیں۔ فلما را الشمس بازغہ، پھر دن نکلا، سورج چمکا، تو اس کی چمک کو دیکھ کر کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، ارے یہ رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، تارے سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتے ہوئے کہا لوگو میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو، جن چیزوں کو تم پوجتے ہو۔ پتھر تو آپ اپنے ہاتھ سے گڑھتے ہو اور اپنے ہاتھ کے گڑے ہوئے کو خدا بنا لیتے ہو، لیکن یہ جن کو بالائی قوتیں سمجھتے ہو، آسمانوں پہ چمکتے ہوئے تارے اور چاند اور سورج کو، یہ بھی ڈوبنے والے ہیں، تم کیوں شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ اوروں کی کو کیوں ملاتے ہو؟ کیوں ان کی طاقت اور قوت کے قائل ہو؟ ساری قوت اور ساری طاقت تو اللہ کے اندر ہے، اور باقی چیزوں کے اندر اتنی ہی ہے جتنی اللہ عطا کرتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ پوری طرح جو ہے وہ اس کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والا ہے، حنیفہ، سب سے کٹ کر۔ یہ نہیں کہ کچھ اس طرف بھی ہو توجہ اور کچھ اس طرف بھی ہو، کچھ اس سے بھی دوستی ہو کچھ اس سے بھی اپنائیت ہو۔ میری دوستی بھی اللہ کے لیے ہوگی، میری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوگی، میری عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور اسی چیز کو جو ہے نبی علیہ السلام نے یوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز، میری تمام عبادات، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وحاجہ قوم، لیکن قوم نے اس سیدھی سادی بات کو، دل لگتی بات کو، دلائل سے بھرپور بات کو، اللہ کے ایک سچا نبی جس بات کو کر رہا ہے اس کو قبول کرنے سے نہ صرف انکار کیا، حاجہ ہو، جھگڑا شروع کر دیا، ہم سچے ہیں، استغفر اللہ تم جھوٹے ہو۔ اور یہ ہمیشہ قوموں کا رواج رہا ہے، قوموں نے کبھی بھی اپنے سچے لیڈروں کو اور قائدین کو اسی طرح جو ہے ان کو جو ہے وہ لیا کہ کبھی آتے ہی ان کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے، بلکہ جھگڑے کیے، پتھر مارے، سزائیں دیں، پھانسی چڑھانے کی کوششیں کی، جھگڑے کیے، تلواریں اٹھائیں اور اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اور یہی حال ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، وہ حاج قوم نے جھگڑا شروع کر دیا۔ قال تحاجونی فی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، میرا آپ کو قصور تو ہے نہیں، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا لفظ نہیں کہا، کسی کو جھڑکا نہیں، کسی کا مال ضبط نہیں کیا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا، کسی کو برا بلا نہیں کہا، اللہ کی خاطر مجھ سے جھگڑتے ہو؟ اور یہ قوموں کا راہ ہے، ہاں بالکل اللہ ہی کی خاطر وہ لوگوں سے جھگڑنے کے لیے شیطان ان کو آمادہ کرتا ہے، ان کو ترغیب دیتا ہے، ان کو کھڑا کرتا ہے۔ وقد ہدان، فرمایا مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے اور آپ میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، یہ جو تم ڈراتے ہو نا، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ مشرک قوم میں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں، مشرک افراد لوگوں کو ڈراتے ہیں، ہاں اس بابے کے خلاف کوئی بات کی تو بس آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس بزرگ کے خلاف کوئی بات کی تو آپ کا بیٹا نہیں رہے گا، اور اس معبود کے خلاف کوئی بات کی جن کو ہم پوجتے ہیں تو تمہارا کاروبار نہیں چل سکے گا، تمہیں کاروبار میں برکت چاہیے، تمہیں اولاد میں برکت چاہیے تو تمہیں ان چیزوں کو پوجنا پڑے گا، ورنہ ڈرو کہ یہ بزرگ جو ہیں ان کی آہ تمہیں نہ پڑ جائے، ان کی بد دعا تمہیں نہ لگ جائے اور ان کے کہنے سے تم تباہ و برباد نہ ہو جاؤ۔ لیکن یہاں کیا ہے، وسع ربی کل شیء علما، میرا رب جو ہے اس کی وسعت ہے ہر چیز پر اپنے علم کے ساتھ۔ افلا تتذکرون، تم غور نہیں کرتے ہو، کوئی سمجھتے نہیں ہو، کوئی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہو؟ تمہاری عقل کیوں ماری گئی ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر یہ جعلی خداؤں کو تم پوجتے ہو اور ان کے آگے نظر نیاز بھی دیتے ہو اور ان کے سامنے جھکتے بھی ہو اور ان سے ڈرتے بھی ہو؟ تو کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ،
میں ان تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں جو تم شریک بناتے ہو، جبکہ تم اپنے سچے رب کے ساتھ شرک کرتے ہو، نہیں ڈرتے ہو، جس نے پیدا کیا ہے اس کے شریک بناتے ہو، تم نہیں ڈرتے ہو۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کیا کہ ان کو پوجو، ان کو اس طرح کرو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کس کو امن نصیب ہوگا؟ ایسی قوم جو اپنے رب کو چھوڑ دے پوجنا اور اس کا توحید پر یقین ختم ہو جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے امن کے ساتھ رکھے گا؟ کبھی اس کو عذاب پکڑیں گے دنیاوی، اور دنیاوی عذابوں سے اگر کسی وجہ سے بچ بھی گئے تو آخرت میں ان کے اندر عذاب ہے۔ ان کنتم تعلمون، کیا تم جانتے نہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اور کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پر اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کرتے، ظلم کو شامل نہیں کرتے، اپنے ایمان کے اندر دوسروں کو خدائی کا درجہ نہیں دیتے، امن انہی کو نصیب ہوتا ہے، ہدایت بھی وہی پاتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر دی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، کہ حکمت والا اور علم والا رب تمہارا ہی ہے۔ اس لیے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیابی حاصل کرو تو پھر وہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، اپنی عقل کو استعمال کر کے کائنات کو دیکھو، کائنات کی ہر چیز پکار کر کہے گی کہ اس کے پیدا کرنے والا صرف ایک خدا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور کائنات کی ہر چیز نظر آئے گی کہ وہ اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ جو قوانین، جو اصول، جو ضابطے اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں، انہی ضابطوں کے مطابق وہ چل رہے ہیں، سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔ سورج کے نکلنے کا وقت جو اللہ نے مقرر کیا، غروب ہونے کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا، اسی کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو کہا گیا کہ تم اپنی نماز کو اور اپنی قربانیوں کو اور اپنی عبادات کو، اپنی سعی کو، اپنے طواف کو، اپنی زندگی کو اور اپنی موت کو اللہ رب العالمین کے لیے کر دو، اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے جو ہے وہ نہ اٹھاؤ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے سارے بندے ابتدا سے لے کے آج تک جتنے بھی ہیں وہ ابتلا سے گزرے ہیں، ان کو قوموں نے معاف نہیں کیا ہے، نبیوں کو معاف نہیں کیا ہے، اور کون ہوتا ہے جس کو معاف کیا جائے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اس راستے کے اندر جب آپ توحید کا اعلان کریں گے، جب تمام شرک سے آپ برات کا اعلان کریں گے، جب آپ کہہ دیں گے کہ میں کسی کا قانون نہیں مانتا سوائے اللہ کے قانون کے، میں کسی کا حکم نہیں مانتا سوائے پیدا کرنے والے کے، تو پھر دنیا تمہیں للکارے گی، دنیا تمہارے مقابلے میں آئے گی، شیطان پوری قوت کے ساتھ آئے گا۔ اور یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی آزمائش سے گزرے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن جب وہ آزمائشیں آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہ راستہ چھوڑ دیتے، شکست تسلیم کر لیتے کہ میں اکیلا ہوں، ساری دنیا ایک طرف ہے، میرا اپنا باپ میری بات نہیں مانتا، میرے اپنی برادری کے لوگ میری بات نہیں مانتے، پوری دنیا میرے خلاف ہو گئی ہے، وہ مجھے آگ میں پھینک چکے ہیں اور وہاں سے اللہ نے چلے مجھے بچا لیا ہے، لیکن آئندہ اپنی زندگی کو ٹھیک کر لوں اور ان کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کا طریقہ اختیار کر کے کمپرومائز کر لوں، ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ لیکن وہ ہر جتنی بھی آزمائشیں ان پہ آئی ہیں ان میں انہوں نے ثابت کیا کہ ہاں وہ صرف اللہ ہی کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اللہ ہی کی عبادت کے لیے وہ تیار تھے، اور اس راستے کے اندر جو بھی مشکلات ان کو آنے والی تھیں ان مشکلات کو انہوں نے جھیلا، صبر کیا، ڈٹے رہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کر پیچھے ہٹ جائیں، اور ہمارے بس میں ان کو سزا دینا ہے ہی نہیں، ہماری طاقت نہیں، یہ مایوسی ہے۔ صبر یہ ہے کہ اس راستے پہ چلتے چلے جائیں، بادہ عشق میں گر گر کے سنبھلتے رہنا، پاؤں جل جائیں مگر آگ پہ چلتے رہنا۔ جس راستے کو آپ نے قبول کیا ہے اس راستے کے کانٹوں کو، کنکریوں کو، پتھروں کو، تلواروں کو، اور وہ تلواریں خواہ وہ اسلحے کی تلواریں ہوں یا پروپیگنڈا کی تلواریں ہوں یا بیانیہ کی تلواریں ہوں یا کچھ بھی ہوں، ان کا مقابلہ کرنا اور کھڑے رہنا میدان کے اندر۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں مار دیا جائے گا، لیکن موت جو ہے وہ اللہ کے راستے کی جو موت ہے وہ تو شہادت ہے، وہ تو ایک ایسی زندگی ہے کہ یہ زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا اور
کو برداشت کرنے والے تھے. اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ تھا اسلام. جب انہیں کہا گیا کہ تابع ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ اللہ کے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں. تو یہ ہے فرما برداری. محض چند منٹ نماز پڑھ لینا، محض چند دن حج کے اندر گزار دینا عبادت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. اسلام یہ کہ پورے کے پورے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور ثابت کر دو کہ تم ہر وقت، ہر آن، ہر میدان میں، ہر جگہ پہ، خواہ وہ مسجد ہو، گھر ہو، دفتر ہو، بازار ہو، دنیا کا کوئی کونا ہو، رات ہو، دن ہو، دشمنوں میں ہو یا دوستوں میں ہو، ہر وقت ایک رب کی فرما برداری کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام کا کہا اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے کہا کہ میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے مسلمان بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں پھر بن گیا اپنے رب کا مسلمان، میں نے تسلیم کر لیا اس کی ساری باتوں کو. میں اپنے رب کی کسی بات کا انکار نہیں کروں گا. میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن اپنے رب کی بات کا انکار نہیں کروں گا. بہانے نہیں ڈھونڈوں گا کہ میں جو ہے اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ ساری دنیا میرے خلاف ہے. ساری دنیا جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو گئی ہے. وقت کا بادشاہ مجھے جو ہے دھمکیاں دے رہا ہے. میرے اپنے والد جو ہیں وہ مجھے مار دینے پر تلے ہوئے ہیں. نہیں، کوئی چیز ان کی جو ہے وہ ان کے راستے کے اندر نہیں آئی. پائے ثبات، پوری طرح ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ سارے انعامات ہم نے اس وقت دیے جس وقت انہوں نے امتحان کو پاس کر لیا. امتحان کو پاس کیے بغیر ڈگری نہیں ملتی ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے. محض دعویٰ کرنے سے کہ میں یہ امتحان پاس کر سکتا ہوں، میں اتنا قابل ہوں کہ یہ یونیورسٹی ٹاپ کر سکتا ہوں، جب تک آپ امتحان میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک آپ پرچہ حل نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالیں گے نہیں، جب تک آپ اپنی علمیت کو، قابلیت کو، ثابت قدمی کو ثابت نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی آپ کو ڈگری دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دعووں پہ، مطالبوں پہ، نعروں پہ یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا کرتے ہیں. یہ ان کو ملتے ہیں جو آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہے نا کہ جی میرے ساتھ تو آدمی کوئی نہیں ہے. فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. یہ جو آیات ابتدا میں تلاوت کی گئی، ایک فرد واحد نے، ایک آدمی نے ایک امت کا کام کر کے دکھا دیا. اتنا کام کر کے دکھا دیا جتنا پوری امت کرتی ہے. یہ کہنا کہ میں تو اکیلا ہوں، ہم تو تھوڑے ہیں، ہماری جماعت بڑی چھوٹی ہے اور اس کے کارکن بہت کم ہیں، یہ بہانے اللہ کے ہاں نہیں چلتے. تھوڑے اور زیادہ کو اللہ نہیں دیکھتا، تعداد کو نہیں دیکھتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا عزم کتنا ہے، آپ کا ارادہ کتنا بلند ہے، آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں، آپ کا عقیدہ اللہ پر کتنا پختہ ہے. اور عقیدہ یہ ہے کہ میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میری کوئی قوت نہیں ہے، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں اور اللہ ہی عطا کرنے والا ہے. جس وقت چاہے گا عطا کرے گا، جس وقت چاہے گا لے لے گا. جب اس امتحان میں یہ ہے توحید. محض بتوں کے کو سجدہ کرنے سے انکار کا نام توحید نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے زندہ اور مردہ خداؤں کا انکار توحید ہے. کہ آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں میں کسی کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. سگے باپ نے کہا تھا نا کہ ابراہیم تم میرے بیٹے ہو، میری بات نہیں مانو گے جلا دوں گا. ہاں ٹھیک ہے، جو تم کر سکتے ہو کرو، مجھے تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. اب یہ بات کہ تم یہ جتلاؤ کہ میں باپ ہوں میری بات مانی جائے، خدا کی نافرمانی میں باپ کی بات میں نہیں مان سکتا. اللہ کی اطاعت کے اندر رہ کر میں آپ کا ادب بھی کروں گا، آپ کا احترام بھی کروں گا، آپ کے لیے دعا بھی کروں گا کہ اللہ آپ کو بخش دے. لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے میں صرف اس لیے بات مان لوں کہ تم میرے باپ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. وقت کے بادشاہ کو بھی کہہ دیا کہ تمہاری بادشاہت جو ہے اس کو دیکھ کر ڈر کر میں قبول کر لوں کہ تمہیں حاکم مان لوں، نہیں مان سکتا. میں اللہ کا اپنا حاکم مان چکا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، موت ہے. فرمایا ان سب چیزوں کے بعد پھر ہم نے اعلان کیا، جب آزما لیا
کہ یہ اپنا وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنا خاندان چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور اپنا علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور بیابانوں میں اور ایسی جگہ پہ کچھ ایسے مہاجر تھے جن کو پتہ نہیں تھا ہجرت کر کے جانا کہاں ہے، اور ایک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں، لیکن اندر سے مطمئن ہے کہ یہ زمین میرے رب کی ہے، یہ آسمان میرا رب کا ہے، یہ کائنات میرے اللہ کی ہے۔ جہاں جاتے مقابلہ ہوتا ہے، جہاں جاتے تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم کھڑے ہیں۔ جب دیکھا پھر کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ یہ تھا انعام اللہ کی طرف سے۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو ملک سے نکال دیا، یا جلانے سے پہلے کہتے تھے ہم اسے زندہ جلا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس کو مٹانے کے لیے پوری دنیا ایک طرف تھی اور پوری قوتیں وہ استعمال کر رہے تھے، اس کو اٹھانے کا فیصلہ میں کر چکا تھا، اور اس کو دنیا کا امام بنانے، جس کو کہتے ہیں تیری بات نہیں مانتے، ہم باپ دادا کے طریقوں پر، رسم و رواج پر، علاقے میں جو طریقے چل رہے ہیں ان کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں۔ تو جب ابراہیم کھڑے ہو گئے کہ میں تو کسی علاقے کی بات نہیں مانتا، میں تو اپنے بزرگوں کی بات نہیں مانتا، باپ دادا کی بات بھی نہیں مانتا، میں تو اپنے رب کی بات مانتا ہوں جس نے پیدا کیا ہے، جو مالک ہے، جس کی توحید کا میں نے اقرار کیا ہے، اس کے ساتھ میں کیسے شرک کر لوں؟ تب کہا انی جاعلک للناس اماما، اب ہم آپ کو دنیا بھر کا امام بنائیں گے، جن لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا وہ بھی آپ کو امام تسلیم کریں گے، آپ پر درود پڑھیں گے، آپ پر سلام بھیجیں گے، آپ کا تذکرہ کریں گے، آپ کے نام پہ محفلیں کریں گے، آپ کے نام پہ حج کریں گے، آپ کے نام پہ عمرے کریں گے، آپ کے نام پہ صحیح کریں گے، آپ کے نام پہ طواف کریں گے، آپ کے نام پہ قربانی دیں گے، نام آپ کا بلند ہوگا۔ جس کو کہتے تھے کہ اس کو ہم مٹا دیں گے، اس کو مٹا نہیں سکتے ہیں، اس کو اٹھانے کا فیصلہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، طواف ہے، سعی ہے، قربانی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، وقوف عرفات ہے، وقوف مزدلفہ ہے، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو بالکل نمایاں کر کے پیش کر کے لوگوں کہتی ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھو، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر پڑھو، اس طرح پڑھو جس طرح ابراہیم نے پڑھی تھی، محض سر کو نہیں جھکایا تھا لوگوں کے سامنے، پورے وجود کو اور پوری زندگی کو اللہ کے سامنے سرنگوں کر دیا تھا کہ میرے مالک جدھر تو مجھے حکم دے گا، کھڑے ہونے کا حکم دے گا کھڑا ہوں گا، رکوع میں جانے کا حکم دے گا رکوع کروں گا، سجدے میں جانے کا حکم دے گا سجدہ کروں گا، بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دوں گا قربان کر دوں گا، وطن کو چھوڑنے کا حکم دے گا تو چھوڑ دوں گا، اور یہ اپنے جاب اور اپنے کیریئر کو بنانے کی فکر جو ہے یہ مجھ پہ مسلط نہیں ہوگی، کیونکہ میرا کیریئر، میری جاب مجھے رزق نہیں دیتی، رازق میرا تو ہے۔ پھر ہم نے اس جگہ جہاں ابراہیم نے نماز پڑھی، اس جگہ کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہاں نماز پڑھو، اس طرح میرے ابراہیم نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر پڑھی تھی، میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے بندے نے جس طرح سجدہ کیا تھا اس طرح سجدہ کرو۔ تو سجدہ محض رسوم کا نام نہیں ہے، محض کسی ظاہری طریقے کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اندر سے دل سے کہنا کہ میرا رب ایک ہے، اس کے مطابق ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق دیتی ہیں، سکھاتی ہیں کہ اٹھ کھڑے ہو اور اس طریقے سے عبادت کرو جس طریقے سے میرے اس پیارے بندے نے کی ہے، اس طرح زندگی گزارو جس طرح میرے اس بندے نے زندگی گزاری ہے۔ اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان مصیبتوں سے گزار کر ہمارے لیے ایک اسوہ رکھنا چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے بندوں پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنے دکھ آئے، کتنی پریشانیاں آئیں، زندگی رسک میں تھی، جان رسک میں تھی، اور یہی حال محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں، مکے کے اندر رات دن پریشانی ہے، کسی وقت کوئی حملہ کر سکتا ہے، کسی وقت کوئی ہلاک کر سکتا ہے، کوئی بھاری پتھر پھینک سکتا ہے، تلوار سے سر قلم کر سکتا ہے، اور لوگ تیار تھے، میٹنگیں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام ابراہیم کے راستے پر چلتے رہے، کھڑے رہے، ڈٹے رہے۔
تو یہ ہے کہ جب آپ اور میں حج کریں، جب آپ اور میں نماز پڑھیں، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ نماز کسی صوفی کی سکھائی ہوئی نہیں ہے، کسی دنیا دار عالم کی سکھائی ہوئی نہیں ہے، یہ ابراہیم کی سکھائی ہوئی نماز ہے، یہ ابراہیم کا سکھایا ہوا سجدہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا رکوع ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا سکھایا ہوا قیام ہے کہ جب کھڑے ہونے کا وقت آئے تو محض نماز میں کھڑے نہ ہوں، بدر میں بھی کھڑے ہوں، احد میں بھی کھڑے ہوں، خندق میں بھی کھڑے ہوں، ہر جگہ پہ تلواروں کے برستے ہوئے سائے میں کھڑے ہوں. تو یہ ہے وہ نماز، یہ ہے وہ روزہ. اسی کو نبی علیہ السلام نے کہا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو. اس نماز کو میں نے مکے میں کیسے ادا کیا، اس نماز کو میں نے مدینے میں کیسے ادا کیا، اس نماز کو میں نے بدر میں کیسے ادا کیا، احد میں کیسے ادا کیا، خندق میں کیسے ادا کیا، اس طرح چلو. تو یہ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کے ہمارے سامنے رکھ کر، اور نبی علیہ السلام فخر سے کہا کرتے تھے کہ اللہ میں ابراہیم کی ملت پر ہوں، ملت ابیکم ابراہیم. قرآن نے بھی حکم دیا کہ اپنے باپ کی ملت پر چلو، ان کے طریقے پر چلو، انہوں نے جس طرح عبادت کیا وہ کرو. یہ خالی روح سے خالی عبادتیں، روح سے خالی حج ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہا. روزے رکھتے ہیں لیکن رمضان ختم ہوتے ہی جو ہے وہ سارا تقوی غائب ہو جاتا ہے. ایک دن پہلے تک مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور ایک دن بعد عید کی نماز پڑھتے یوں غائب ہوتے ہیں کہ جیسے نماز کا کوئی حکم رہا ہی نہیں. یہی بات حج کی ہے. حج کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہوگے تم جیسے ماں نے آج ہی تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. وہ حاجی صاحب ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، مہینے، 2 مہینے، سال، 2 سال کے بعد یوں بدلتے ہیں کہ وہ حرام بھی لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سود بھی لے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے جھک بھی رہے ہیں، اور ان سے ڈر بھی رہے ہیں، ان سے خوفزدہ بھی ہیں، ان کی جو ہے وہ تعریفیں بھی کر رہے ہیں. تو یہی عبادت ہے نا، دنیا کی، پیسے کی، دولت کی عبادت. تو یہ جو ہے حج سے واپسی کے بعد پھر آدمی کے اندر یہ آ جائے کہ توحید میرا اصل راستہ ہے، اس توحید پر مجھے چلتے رہنا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. تو فرمایا یہ ہے وہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر ایسا عمل کیا کہ ان کے ایمان کے اندر، ان کے عمل کے اندر اتنی پختگی تھی کہ وقت آنے پر اللہ کی خاطر جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، کاروبار بھی قربان کیا، دوست اور رشتہ دار بھی چھوڑنے کا جذبہ آ گیا، اور وقت کی قربانی بھی دی، اور اپنی صلاحیتوں کی قربانی بھی دی، اور اپنی عزت اور شان کی قربانی، شان والا لباس اتار کے فقیرانہ لباس پہن لیا، اور اپنے رب کی مکمل اطاعت کا نام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ ہے وہ ابراہیم جس کی یاد میں یہ حج مقرر کیا گیا ہے کہ تاکہ تم لوگ اس حج کو کرنے کے بعد پوری زندگی اسے یاد رکھو. اب میرا ماتھا اگر جھکے گا تو اس رب کعبہ کے سامنے جھکے گا، میرے ہاتھ پھیلیں گے تو اس رب کے سامنے پھیلیں گے، میری دولت خرچ ہوگی تو اس رب کے بتائے حکم کے مطابق خرچ ہوگی، میرا وقت صرف ہوگا تو اس رب کے حکم کے مطابق صرف ہوگا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا آنا، میرا جانا، میرا کھانا، میرا پینا میرے رب کی مرضی کے مطابق ہوگا. اس کی مرضی کے بغیر اگر کوئی قدم اٹھ گیا تو میں ڈر جاؤں گا، خوف زدہ ہو جاؤں گا، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ میں اپنے رب کی دھرتی پہ کھڑا ہو کے، اس کے آسمان کے نیچے کھڑا ہو کے، اس کی توحید کا اقرار کر کے، اس کے گھر کا حج کر کے آیا ہوں، اور اب میں جو ہے وہ کر کیا رہا ہوں، میرے کرتوت کیا ہے، میرا عمل کیا ہے. یہ جذبہ اگر پیدا نہیں ہوتا تو پھر حج محض ایک ہالیڈے ہے، ہالیڈے کر کے آپ آگے ہیں، چند دن گزار کے آپ آگے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کر کے لوگوں سے محبت بھی وصول کر رہے ہیں، عزت بھی وصول کر رہے ہیں. لیکن جب قیامت کے دن حشر بپا ہوگا اور پردے ہٹا دیے جائیں گے، زمین سے ہر چیز اگل کر کہے گی، اور جہاں جہاں قدم پڑے ہیں وہ قدم کہیں گے، اور جہاں جہاں چلے ہیں وہاں ہماری چال بتائے گی کہ ہمارے ذہن کے اندر، ہماری نیتوں کے اندر
اس وقت کیا تھا، صرف خدا کی عبادت یا دنیا کا حصول، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی. تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے ایک نمونہ بنا دیا گیا ہے. اور وہ نمونہ ایسا ہے کہ وہ محض اپنے لیے زندہ نہیں رہتے تھے، ان کو فیوچر کا خیال تھا، مستقبل کا خیال تھا، جیسے ہمیں ہونا چاہیے. خاص طور پہ ویسٹ میں رہنے والے، یو کے میں رہنے والے، دوسری مغربی ملکوں کے اندر یا غیر مسلم علاقوں کے اندر رہنے والے لوگ، ہمارے بعد اسلام کا کیا ہوگا، ہمارے اپنے بچوں کا کیا ہوگا، کیا وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں گے؟ اگر تو صرف رسمیں چھوڑ کے گئے تو لوگ کہیں گے اس نماز کا کیا فائدہ، اس قربانی کا کیا فائدہ، کیا ضرورت ہے؟ آج بھی سوال اٹھ رہے ہیں اور قربانی کے بجائے کسی کو چیریٹی دے دے. چیریٹی دینا الگ بات ہے، قربانی کرنا ایک سنت موقدہ ہے، بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے. قربانی ایک سبق دیتی ہے، محض دمبے اور بکرے اور بھیڑ کے گردن پہ چھری پھیرنے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے اللہ کی خاطر جس چیز پر چھری پھیرنے کا حکم مجھے ملے گا میں اس کے لیے تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے تو دمبے کی قربانی تو نہیں دی تھی، انہوں نے تو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری تھی. تو یہ کہ تمام محبتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور نہ صرف خود تیار ہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی ایسا نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے حالات دیکھنا چاہتے ہیں جہاں اسلام پھلے پھولے، اس رب کا حکم مانا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 127 سے 129 تک وہ واقعہ بیان کیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے، دیواریں اٹھا رہے تھے. ربنا تقبل منا، یہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی کیا یہ رہے تھے، اے اللہ تو ہی قبول فرما لے. کوئی غرور نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں تھا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، کعبہ بنا دیا ہے. نہیں، کہا یہ جا رہا ہے اللہ اسے قبول فرما لے. چھوٹا سا کام کرنے کے بعد ہم اشتہار دیتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، اخبار میں بیان چھپنا دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تنظیم کے ذمہ دار ہماری تعریفوں کے پل باندھ دیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور ابراہیم اور اسماعیل ربنا تقبل منا، اللہ تو ہی سے قبول فرما. کام ہم نے کر دیا ہے لیکن قبولیت تیری طرف سے ہونی چاہیے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سمیع ہے اور تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھ، ہمیں صحیح مسلمان بنا کے تو رکھ. اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں یوں ہوں، نہیں. مجھے مسلمان رکھنا بھی میرے اللہ تیرے اختیار کے اندر ہے، تیری قدرت کے اندر ہے، تیری طاقت کے اندر ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے بھی پوری امت ایسی بنا دے جو سچی مسلمان ہو، کھری مسلمان ہو، حقیقی مسلمان ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور عبادت کے طریقے بھی تو ہی ہمیں سکھا. یہ جو گھڑے ہوئے لوگوں کے عبادت کے طریقے ہیں، جو خود ساختہ اسلام ہے، اس سے ہٹا کے اے اللہ تو ہمیں خود سکھا کہ ہمیں تیری عبادت کیسے کرنی ہے، تیری نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے، تیری راستے میں قربانی ہم نے کیسے دینی ہے، تیرے لیے حج ہم نے کیسے کرنا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو ہی ہمیں سکھا کہ ہم کیسے مناسک ادا کریں. وَتُبْ عَلَيْنَا، اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اعلان کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری شارٹ کمنگز کو، ہماری کمزوریوں کو معاف بھی تو ہی فرما. ہم توبہ کرتے ہیں تیرے سامنے. انک انت التواب الرحیم، بے شک توبہ قبول کرنے والا تو ہی ہے. اور پھر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ صرف ہماری امت کو، ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو مسلمان نہ رکھ، اسے بھی اسلام پر قائم رکھ، اسے بھی عبادت کے طریقے سکھا، لیکن ہمارے بعد ایک پیارا نبی بھیج جو ان کو اللہ کی آیتیں، تیری آیتیں سنائے، تیری کتاب کی حکمت اور حکمت کی باتیں تعلیم کرے ان کو، اور ان کو صاف کرے، ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو دھوئے، ان کے گناہوں کو دھو ڈالے. انک انت العزیز الحکیم، تو ہی غلبے والا ہے، تو ہی طاقت والا ہے، اور تو ہی حکمت والا ہے.
تو یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی جو وہ اپنے رب کے سامنے کر رہے تھے، اور یہ دعا تھی کہ ہم اپنے فیوچر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. پورا ویژن ان کے سامنے تھا کہ ہمارے بعد کے حالات کیسے ہوں گے. تو مومن کی بھی یہی فکر ہونی چاہیے، ہم نہ صرف خود توحید پر قائم رہیں، خود اللہ کی حاکمیت کو مانیں، خود اس کو اپنا مالک تسلیم کریں، بلکہ ہماری ذریت بھی، ہماری اولاد، اور پھر اولاد سے بڑھ کر پوری امت، پوری انسانیت اس راستے پہ آ جائے. اللہ کہتا ہے یہ تھا ان کا سوچنے کا طریقہ، انداز، اور دعاؤں کا محور اور مرکز. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اس پیاری درخشاں شخصیت کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھ کر اس راستے پر چلتے رہنے، مسلسل چلتے رہنے، اخلاص کے ساتھ چلتے رہنے، شرک سے ہٹ کر اور دنیا کی قوتوں کا انکار کر کے اللہ کی قوت پر پورا اعتماد کر کے چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رمضان کی راتیں سارے سال کی راتوں سے بہتر ہیں، اور حج کے دن سارے سال کے دنوں سے بہتر ہیں. جزاک اللہ خیر مولانا، آپ نے بہترین انداز میں آج کے ٹاپک پر روشنی ڈالی ہے، اور بے شک آج کا ریمائنڈر روح کو جھنجھوڑنے والا ریمائنڈر تھا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. آمین. آمین. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ وقت تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ ہوا تو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا، تو اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حج کا مہینہ ہے، اور حج تکبیرات کا مہینہ بھی ہے، تو آئیے سب مل کر ایک مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور جب بھی ہم تکبیرات پڑھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ کیسے دل کو، انسان کو سکون ملتا ہے، دل چاہتا ہے کہ تکبیرات ہم پڑھتے ہی رہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بے شک دلوں کو سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ کچھ سوالات پر مشتمل ہے. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کی تھیم ہے اسوہ ابراہیمی اور ہمارا طرز عمل. تو اب ہم اپنے طرز عمل پہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہمارا طرز عمل جو ہے وہ کیا ہے. تو اس میں پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں تو پلیز ٹو دا پوائنٹ بات کیجیے گا، مختصر جواب ہو، مختصر مگر جامع، تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنوں کو بات کرنے کا موقع مل سکے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں صرف اسٹرگل نظر آتی ہے. بچپن میں آپ کے والد آپ کو پیٹا کرتے تھے اس لیے کہ آپ بت نہیں بیچتے تھے. جوان ہوئے تو باپ نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، آگ میں ڈالے جاتے ہیں، 2 لوگوں کے ساتھ ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے، جن میں ایک آپ کی بیوی سارہ تھی اور دوسرے آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے. 80 سال کی عمر میں آپ کو اولاد جیسی نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جا کے ان کو صحرا میں چھوڑو. پھر اسی اولاد کی قربانی کا حکم جب وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے. اب کتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں کہ جن کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ہر انسان پر اس کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، اور ہم سب کو بھی بہت سے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری زندگی کے امتحان ابراہیم علیہ السلام کے امتحانوں سے بڑے تھے؟ تو آپ اس بارے میں اپنے جو آپ کے خیالات ہیں ان کا اظہار کریں، اور پلیز اپنے ہینڈ ریز کریں تاکہ ہم آپ سے جوابات لے سکیں. مولانا صاحب نے بہت ہی بہترین انداز سے اس ٹاپک پہ روشنی ڈالی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق. تو کوئی بہنیں، آپ کو میرے خیال میں کہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی آج کے ٹاپک کی، تو پلیز کائنڈلی اپنے ہینڈ ریز کریں. جی سسٹر سمیرا، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور پلیز جواب دیجیے گا. سسٹر سمیرا حامد.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھا جائے تو امتحانات جو ہماری زندگی میں وہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ان کا ایمان مضبوط تھا، جس طرح ان کے اندر ہمت تھی، حوصلہ تھا، صبر تھا. ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی ہے، لیکن ہم امتحانات ان کے مقابلے میں ہمارے کچھ بھی نہیں ہیں. یہ بالکل کہنا بالکل. جی اور کوئی سسٹر جواب دینا چاہیں؟ سسٹر عفت اقبال آپ بات کر سکتی ہیں. السلام علیکم. میں جی بھی یہی بات کر رہی تھی کہ جس طرح کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائشیں آئیں وہ تو مولانا صاحب نے بھی بہت ڈیٹیل میں بتایا، اور ابھی ہماری بہن نے بھی شروع میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ساری زندگی ہی ان کی امتحان تھی، اور ان کی آزمائشوں کو ہم اپنی آزمائشوں سے اگر کمپیئر کریں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. یعنی ہماری زندگی کی آزمائشیں تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی مال کی کمی کی صورت میں، کبھی اولاد کی طرف سے، یا کسی پیارے کو کھو دینا، اس طرح یا اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہمارے پاس، جس طرح پچھلی بہن نے کہا نا، کہ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ٹولز نہیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، جس کے ذریعے سے وہ ان آزمائشوں سے کامیاب ہو کے گزرے. تو مطلب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی تھی، اور ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں صحیح سے اندازہ ہوگا اس چیز کا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ٹول تھے، سب سے پہلی اس میں چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے ہمیشہ، ہر بات میں. یعنی جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا بس اس پہ راضی برضا تھے وہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا توکل اللہ کے اوپر، کہ مطلب اللہ ہی ان کے لیے کافی تھا ہر چیز کے لیے نا، پورا 100% اللہ کے اوپر ان کا بھروسہ تھا. جس طرح آگ میں ڈالے گئے تو اس وقت ان کو یعنی کس طرح بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا گیا تھا ان کے لیے، جلایا گیا تھا، لیکن وہ پورے مطمئن تھے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ تھا انہیں، اور اللہ نے ہی انہیں بچایا. اور پھر ہم دیکھیں کہ ان کا صبر. اور اگر اس کے اگینسٹ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو مجھے نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے اوپر آزمائش آئے، کوئی بھی اس طرح کی چیز آئے، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے وائی می، یعنی میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے یہ ایسا. یعنی ہمارے ساتھ ہی اس طرح سے ہو جاتا ہے، ہمیشہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں سب سے پہلی. حالانکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کہا ہے کہ مفہوم ہے اس کا کہ کیسے فتنہ کہنے پہ ایمان والے چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. حالانکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی ہے، اور اللہ کو ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. تو یہ چیز تو لازمی ہے، اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو آزمائش تو چھوٹی ہو بڑی آئے گی. لیکن یہ کہ ہم جو ہے وہ فوراً مایوسی ہمارے اندر آنے لگتی ہے، ہمارے اندر وہ صبر نہیں ہوتا کہ جس کے سہارے ہم جو ہے نا ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ ہماری آزمائشیں تو ان کی آزمائشوں کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا ایمان میں سمجھتی ہوں کہ بہت کمزور ہے، کہ ہمارا ایمان ہی اتنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے، نہ ہمارے اندر صبر ہے، نہ ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ بس اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہو جائیں. تو اسی لیے جو ہے چھوٹی چیزیں بھی ہمیں بہت بڑی لگنے لگتی ہیں. جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے کیا ہم ہر حال میں توحید پر قائم رہتے ہیں؟ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کا سارا ایمان ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تھا. کسی جگہ پہ کسی لمحے میں اپنی زندگی کے وہ ذرا سارا بھی ڈگمگائے نہیں ہے، ہر آن وہ مسلم تھے. تو کیا جب ہم پہ کوئی مشکل یا آزمائش آتی ہے تو کیا ہم بھی ہر حال میں توحید پر قائم رہتے ہیں؟ جی سسٹرز. یہ تو بہت کوائٹ ہیں آپ سب. میرے خیال میں یہ ایسے کوشچن ہے کہ جن کے جوابات فوراً آپ سب کے ذہن میں آ جانے چاہیے، تو پلیز تھوڑی ہمت کریں. جی السلام علیکم، میں بولوں؟ جی سسٹر فوزیہ خان آپ بات کریں. جی السلام علیکم ساری پیاری بہنوں کو. سب سے پہلے
اور توحید پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہم اپنے کلمے کو دیکھیں نا کہ جو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جیسے حضرت ابراہیم بھی اس کے اوپر قائم تھے، تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیں تو جو ایک الہ کو ماننے پہ نہ ان کو کبھی کوئی پرابلم ہوئی، نہ لوگوں کو ان کے ساتھ پرابلم ہوئی، نا وہ کہتے تھے ہاں آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور بے شک آپ ایک الہ کو مانیں لیکن آپ ہمارے معبودوں کو بھی مانیں، لا نہ کہیں، ہے نا. ہمارا کلمہ تو شروع ہی توحید جو ہے وہ لا سے ہوتا ہے نا، کہ ہم اور کسی معبود کو نہیں مانتے. تو یہی سے پرابلم شروع ہوتی ہے. تو ہم سب یہ اگر دیکھ لیں نا کہ ہماری زندگیوں میں ہم لا بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم باقی جو معبود ہیں ان کا انکار بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیونکہ ہم جیسے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ کہا کہ نہیں میں کسی اور بت کو نہیں مانوں گا، جیسے انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں آپ پورے اس طرح کر لیں کہ آپ صرف ہمارے بتوں پہ ایک دن آ کے ہاتھ رکھ دیں، آپ صرف ان کو ہاتھ پھیر دیں، آپ صرف تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ ان کو بھی ایکسیپٹ کہیں نہ کہیں ٹالریٹ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ وہ کر رہے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا کہ نہیں میں کسی طرح سے بھی نہیں ٹالریٹ کروں گا، ہے نا. تو یہیں سے پھر ان کو ساری مسئلے شروع ہوئے نا، ان کا جو مشرکین تھے کہ نہیں پھر ہم آپ کو نہیں دے سکتے، پھر ہم آپ کو نہیں مان سکتے، پھر ہم آپ کو اپنے معاشرے میں نہیں وہ کرنے کی اجازت دے سکتے. تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں بس ہم ایک الہ کو مانتے ہیں تو کوئی ہمیں اپنی زندگیوں میں کوئی پرابلم نظر نہیں آئی. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ایک اللہ کی تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں لا الہ، کہ نہیں ہم اور کسی سسٹم کو نہیں مانتے، ہم LGBT کو نہیں مانتے، ہم اور کسی سسٹم کو نہیں مانتے، ہم یہ بینک کے نظام کو نہیں مانتے، تب ہماری زندگیوں میں ہمیں خود بھی مسئلے شروع ہوتے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ مسئلے شروع ہوتے ہیں، ہے نا. تو باقی تو اب آپ دیکھیں جو دجالی دور آ رہا ہے اور آج کل جو ہے اس میں اگر ہم صرف یہ کہیں نا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایک الہ کو ماننے لگتے تو نو پرابلم ایٹ آل، آپ اپنے گھر میں بیٹھی ایک الہ کی عبادت کرتے رہیں. لیکن جو سب سے پہلا جو دیکھیں یہ پہلے اللہ نے کیوں توحید میں، مطلب ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ جو کلمہ تھا کہ پہلے ہو جاتا کہ ایک الہ ہے اور پھر بعد میں آ جاتا کہ اور ہم کسی اور الہ کو نہیں مانتے. لیکن شروع ہی اسی سے ہوا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں پہلے باقیوں کا انکار کرو پھر ہی تم اپنے پورے دل کے ساتھ ایک الہ کی عبادت کر سکتے ہو. تو جی یہی جزاک مسئلہ اللہ خیر. ہے آج بھی، اور جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے اسکولوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے کہ ہم اگر لا کہتے ہیں تو وہاں ہم پھنستے ہیں، تو آگے جا کے کہتے ہیں نا جیسے دجال وہ جو ایک قیامت سے پہلے ایک دور آئے گا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پہاڑوں میں بھاگ جانا پڑے گا اور اپنے ایمان کو بچا کے. تو جیسے کہ وہ اب دور آ رہا ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو لا کہے گا اس کو مطلب اپنا ایمان بھاگ کے وہ پتہ نہیں کہاں جائے، نہ وہ اپنے مطلب اس سسٹم میں، اس بینک اور سود کے سسٹم میں، اسکول سسٹم میں وہ پھر ایڈجسٹ ہونا اس کا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے لا جزاک کہہ اللہ دیا. خیر سسٹر. جی سسٹر آسیہ محبوب آپ کچھ کہنا چاہتے جی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جیسے کہ ابھی ہماری بہن نے بتایا ہے کہ توحید جو ہے پہلے نفی پھر اثبات کا نام ہے. پہلے ہم نے لا نفی کرنا ہے تمام باطل خداؤں کی، تمام خواہشات کی، تمام نفس کی پیروی کی، اور پھر ہم نے پھر اثبات پر اللہ کا اقرار کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایک ہاتھ میں میرے چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو گے تب بھی میں جو ہے توحید سے جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی اس پائے کا کر دے. ہم تو ہمارے تو قدموں میں لغزش آ جایا کرتی ہے. جزاک اللہ خیر. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا، جس طرح مولانا صاحب نے بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، تو کیا ہم ان کے مشن کو اگلی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا مشن، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا، تو کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو آگے اپنی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں، یا صرف ہمارا فوکس دعاؤں تک ہی ہے کہ ہم دعائیں کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ اب دعاؤں کا اثر دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جی سسٹر لالا رخ آپ کا ہینڈ ریز ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی نا کہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن کیا تھا، تو ان کا مشن یہی تھا نا کہ یہ جو ان کے ٹائم میں جو ان کی قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور
سارے شرک اس ٹائم اس قوم میں موجود تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اس شرک کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، جو فضول کی رسموات تھے ان کے قوم میں، وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ وہ چاہتے اگر ان کی لڑائی صرف بتوں سے ہوتی تو وہ کہیں بھی اکیلے جا کے اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے، مطلب بتوں سے اپنے آپ کو نکال سکتے تھے اور اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی تلاش کے بعد انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو آنے والی نسل تک پہنچانے کی کوشش کی، اپنی قوم کی تربیت کی، اپنے والد کو کوشش کی اس گندگی سے بچانے کی۔ جبکہ ہم دیکھا جائے تو ہم وہ جیسے آپ نے بھی مینشن کیا کہ دعائیں، ہم لوگ صرف دعاؤں تک ہی واقعی رہ چکے ہیں، ہم لوگ یہ بالکل کوشش نہیں کر رہے کہ ہم لوگوں نے آگے کیسے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب قربانی کی مثال لی جائے، ہم قربانی تو کر رہے ہیں لیکن صرف ایک جانور کی، اپنے جذبات کی قربانی ہم لوگ بالکل بھی نہیں کر رہے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جذبات کی قربانی کریں، ہم اپنے اولاد، مال، جان، مطلب ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ ہم لوگ ٹھیک سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یا ہم اپنے مال سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں جس طرح کرنے کا حکم ہے۔ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد، مال، جان، صحت، ہر چیز کو قربان کر دیا تھا، اور ہم لوگ نے اس طرح بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ بس صرف وہ کر رہے ہیں۔ عید جب آتی ہے، ذی الحج جب آتا ہے، عید آتی ہے تو ہم لوگ جانور لے کے قربان کر لیتے ہیں، لیکن اپنے جذبات کی قربانی ہم لوگ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں ایک بہت بڑا جنریشن گیپ تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنا ویک پوائنٹ نہیں بنایا، اپنے بیٹے کو جو اللہ پاک نے ان کو اتنے ٹائم کے بعد دیا تھا، ایک اولڈ ایج میں جا کے ان کو اولاد دی تھی، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت پہ فوکس کیا، انہوں نے ان کی آخرت سنوارنا چاہیے، انہوں نے ان کو اس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جس طرح اللہ پاک کو حکم ہے، جبکہ ہم لوگ یہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنی اولاد کو، اس کے آنے والی نسلوں کو ہم لوگوں نے اگنور کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے پہ لگے ہیں جو صرف دنیاوی خواہشات ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے بچے آخرت کے لیے ہم لوگ اپنے بچوں کی زندگی کو سنوار رہے ہیں یا نہیں سنوار رہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد کیا ہماری اولاد اور ان کی آنے والی نسلیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ قائم ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے جس طرح اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بالکل، اور اس میں یہ بھی دیکھیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں وہ صرف ان کی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں تھیں، ان کی جو دعائیں تھیں وہ آگے کی جو جتنی بھی جنریشن آنے والی تھی ان سب کے لیے دعائیں تھیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم سب امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تعلق امت مسلمہ سے ہے، ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داریاں اب کیا بنتی ہیں یا ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی سسٹر مسرت، آپ کا ہینڈ ریز ہے۔ سسٹر مسرت جی وہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، مجھے تو لگتا ہے ہم نے پتہ نہیں جب سے ہم نے الحمدللہ UKIM جوائن کیا، ہم شہادت حق پڑھ کے اور خطبات پڑھ کے بہت سب بہنوں کو کافی حد تک پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی میں سورۃ عمران کی آیت 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے نکالا ہی انسانوں کے لیے گیا ہے کہ تمہارا یہ کام ہے، تم سب انسانوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، تو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ ہمارا صرف جو مقصد ہے، ہم نے تو اپنا مقصد صرف نماز، روزہ اور یہ جو ریچولز ہیں ان کو بنایا ہوا ہے، اگر یہ ہم کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے سارے میرے فرائض پورے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ امت کو صرف اس لیے ہمیں امت وسط بنایا، کہ درمیانی امت بنایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے نا وہ ساری دنیا تک پہنچائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اور رحمت اللہ عالمین تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دیا اور عرب کنٹری تک اور جہاں تک ان کی زندگی تھی وہ یہی کام کرتے رہے، لیکن جیسے اب انڈیا، چائنا اور جو اب افریقہ اور اس طرح کے ملک ہیں، وہ اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر وہ ذمہ داری ظاہر ہے مسلم امہ پہ چھوڑ کے گئے کہ دنیا کے کونے کونے تک پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ایک بھی بندہ کہتے ہیں ایسا ہوگا کہ جس تک ہم نے کوشش نہیں کی
قرآن کا پیغام پہنچانے کی تو ہماری پکڑ ہوگی، جس طرح بنی اسرائیل کی پکڑ ہوئی جب انہوں نے اس کو نہیں پہنچایا۔ پھر ایک حدیث ہے اس کے بارے میں کہ ایک بدو صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نہ زیادہ باتیں یاد رکھ سکتا ہوں اور نہ ہی میں سمجھ سکتا ہوں، تو مجھے کوئی ایک آسان سی بات بتا دیں جسے میں مضبوطی سے تھام لوں اور وہ میری نجات بن جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اللہ پر لاؤ اور اس پر جم جاؤ۔ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم ایمان بھی لے آتے ہیں، تھوڑی بہت باتیں سیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب استقامت کا وقت آتا ہے نا تو ہم لڑکھڑا جاتے ہیں، جہاں تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی قربانی۔ ہمارے سے جو قربانی مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی قربانی مانگی نہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے مانگی ہیں۔ ہمارا کیا ہے کہ اگر ہم نے 1 گھنٹہ دینا ہے اگر دین کے لیے تو ہم سے وہ وقت نہیں نکلتا، اگر اپنی صحت کی تھوڑی سی مطلب ٹائم لگانا پڑتا ہے تو ہم وہ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہمارا کام یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جب تم کچھ غلط دیکھو تو اپنے اس کا مطلب جسٹ میں بتاتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانو۔ تو اب ہم تو اس لیول سے بھی کم ہو گئے ہیں کہ جو برائی پھیل جاتی ہے اس کو ہم نوم بنا کے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، دل سے برا جاننے والی بھی بات ختم ہو گئی ہے۔ تو ہماری تو ذمہ داری ایز اے مسلم امہ بہت بڑی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ کوشش کریں کہ ایک ایک بندے تک اپنے عمل سے، اگر زبان سے نہیں کچھ کہہ سکتے تو ہمارے عمل ایسے ہونے چاہیے، جبکہ ہم غیر مسلم کمیونٹی میں رہتے ہیں تو ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والوں تک جو ہے وہ ہمارا اسلام کا پیغام پہنچ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم نے قرآن مجید میں پڑھا کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور پھر عبادت میں ہم بہت بھول جاتے ہیں کہ صرف نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ دین پھیلانا سب سے جو ہے اہم ذمہ داری، اللہ کی بندگی اور غلامی کا تقاضا ہی کہتے ہیں یہ ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر معاملہ میں ہم اللہ کا حکم مانیں۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ وسعت ہیں اور آپ نے یہ پیغام جو ہے گواہی دینی ہے شہادت ہے کی، اس کام میں پھر ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دین کو نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دین نافذ نہیں ہوگا نا اس وقت تک ایک انفرادی طور پہ تو ہم اپنا کام کر لیتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ ہم بہت پیچھے، ایک قسم کے یہ امت ایز اے امہ یہ کامیاب نہیں ہے دین نافذ کرنے کے معاملے میں۔ تو ہماری کوشش جو ہے وہ دین کو نافذ کرنے میں ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں یہ ذمہ داری دی ہے کہ اس کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ ہم دعائیں تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت شوق سے پڑھتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہم ان اچھا دعاؤں سسٹر، پہ عمل نہیں کرتے۔ ایک بہت ہی اہم میسج تھا، تھوڑا سا جو میں میرے ذہن سے مس ہو گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک، سچے مومن، جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام دین جو ہے یہ سچا مذہب ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دین سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی کی کنجی ہے، یہی جنت جانے کا ذریعہ ہے، تو پھر ہمارا جو ہے رشتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی نفرت کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دین کے داعی اور مدعو کا ہونا چاہیے کہ ہم دین کے داعی ہیں، ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں نا جو مجھے پسند ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ہمیں ہر وقت ہمارا یہی مشن ہونا چاہیے کہ میں اگر اپنے لیے دین کو پسند کرتی ہوں تو اپنے باقی جو ہیں بہن بھائی مسلم غیر مسلم سب کے لیے بھی مجھے اسلام ہی پسند ہونا چاہیے، اور تبھی پھر ہوگا جب ہم اس کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک جزاک پہنچائیں اللہ گے۔ خیر، جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ۔ بس بات یہ ہے کہ ہم لوگ بغیر سٹرگل کے، بغیر قربانی کے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب توحید کے تقاضے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مکمل سپردگی آ جاتی ہے، جینا ہے تو صرف اللہ کے لیے اور مرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ کا پیغام پہنچانا آگے جو ہے وہ مست ہے، لیکن ہمارے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے عمل، ہمارے رویے اور ہماری قربانیاں کس طرف جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب بہنوں کا بہت شکریہ جس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور جنہوں نے سنا ان کا بھی۔ آگے ہمارے پاس اپیلز ہیں 2، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اپیلز پہ بات کرتے ہیں۔ جی سسٹر، جی پہلی اپیل ہے ہمارے پاس UKIM سسٹر لائیولیہڈ فار وومن اپیل۔ اس میں جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ خواتین ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے،
اور کسی بھی سوسائٹی کی ترقی کے لیے اور بہتری کے لیے خواتین جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہی جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو انہیں اپنی اور اپنی فیملی کے گزر بسر کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیز ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. UKIM جہاں اور بہت سی فیلڈ میں کام کر رہی ہے، وہاں وہ ایسی ضرورت مند خواتین کو بھی نہیں بھولی اور ان کے ذریعے معاش کے لیے، ان کے لائیولیہوڈ کے لیے بھی وہ کام کرتی ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اب خواتین کو مختلف قسم کی سکلز سکھائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے کاموں کی انہیں تربیت دی جاتی ہے، جیسے سلائی، کوکنگ، بیکنگ اور زراعت کا کام، ایگریکلچر. اور صرف یہ نہیں کیا جاتا کہ ان کو صرف تربیت دے دی جاتی ہے کہ اب آپ جائیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، بلکہ اس کے بعد ان خواتین کو چھوٹے چھوٹے بزنس چلانے کے لیے بھی ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، تاکہ وہ معاشرے پر بھی بوجھ نہ بنے اور عزت کی زندگی گزار سکے. یہ ہماری پہلی اپیل تھی، اور یہ دونوں اپیلیں جو ہیں یہ بیسیکلی صدقہ جاریہ پروجیکٹ ہے. اب اگر ہم اپنی دوسری اپیل دیکھیں تو سپورٹ UKIM سسٹرز ورک، تو اس میں آپ دیکھیں کہ پورے UK میں UKIM کی برانچز دعویٰ کا کام کر رہی ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، جس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا، اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور اس کے لیے ہمیں بہت سے ریسورسز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور بہت سی ایکٹیویٹیز اور پروگرام بھی ہمیں ارینج کرنے پڑتے ہیں. آپ میں سے جو بھی بہنیں مستقل UKIM کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے علم میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. ابھی دیکھیں کہ ان میں مساجد میں مختلف پروگرام کے ساتھ ساتھ ریزیڈینشل ارینج کرتے ہیں. ہم لوگ مختلف کورسز، مختلف اسپیشل ایونٹس جیسے حج پروگرام ہیں، سیرہ پروگرام، ورکشاپس، پیرنٹنگ کورسز ہیں، تربیہ کے پروگرامز ہیں، اور یہ پروگرام جو ہیں یہ سارا سال جاری رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی یوتھ کے لیے، برٹش مسلم کے لیے اور ریورس کے لیے بھی مختلف ایونٹس اور کلاسز ارینج کرتے رہتے ہیں، تاکہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی پہنچے، اور اس ملک کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان تک بھی وہ جو میسج ہے وہ پہنچنا ضروری ہے. اب ان تمام کاموں کو جاری رکھنا آسان نہیں ہوتا، ان کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو فنڈز ہیں یہ آپ سب کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ہر ڈونیشن قطع نظر اس کے کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہمارے کاموں کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگا. چاہے آپ وہ پیسہ ڈونیٹ کریں خواتین کو کام شروع کروانے کے لیے، ان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، یا اللہ کے دین کے کام کو آگے پہنچانے کے لیے. تو یہ دونوں پروجیکٹ صدقہ جاریہ پروجیکٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اپنی فیملیز کے لیے مختلف جو صدقہ جاریہ کے پروجیکٹس ہیں اس میں ہم لوگ کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ کے کسی نہ کسی پروجیکٹ میں حصہ ضرور لینا چاہیے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا فائدہ پہنچے. تو پلیز اس بابرکت مہینے میں دل کھول کر آپ ان نیک کاموں میں حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں، تاکہ دین کا کام بھی آگے پھیلے اور ہماری بہنیں جن کو کی ضرورت ہے ان کی بھی ہیلپ ہو سکے. اور یہ جو میسیجز ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے گروپس میں بھی، تو ان کو آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ان کو بھی آپ موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی ضرور اس میں حصہ لیں. اور یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے جو ہم اس دنیا میں کریں گے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا منافع ملے گا انشاءاللہ. تو آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس کچھ مزید انفارمیشن اگر آپ کو ہم سے چاہیے تو اس کے لیے یہاں پہ ایک فون نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ٹیکسٹ اونلی ہے، آپ اس پہ ٹیکسٹ کریں تو آپ کو جواب واپس جو ہے وہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ ہمارا جو فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے اور ٹویٹر اور انسٹاگرام کے جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں ان پہ بھی آپ ضرور ہمیں فالو کریں، آپ کو UKIM سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ وہاں سے ملتی جائیں گی. جزاک اللہ خیر، وحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. حج کا مہینہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ حج کے مہینے میں جو حاجی حضرات ہیں وہ تلبیہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور وہ ایک ایسا خوبصورت وہ آواز ہوتی ہے اس کی، ایک ایسا خوبصورت وہ سین کریٹ ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم تلبیہ پڑھتے ہی جائیں. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ دعا کی طرف بڑھیں، ہم سب مل کے ایک مرتبہ تلبیہ پڑھتے ہیں.
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। सुभान अल्लाह। आखिर में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी आज आपने हज के रिमाइंडर में सुना, उस पे हम खुद भी उस पे अमल करें और उसमें जो कुछ भी हमें समझ आई है उसको हम आगे भी पहुंचाएं, क्योंकि ये भी एक तरह का दावा ही है। जो कुछ भी आज हमने सुना है मौलाना साहब से या हमारी सिस्टर ने क्वेश्चन आंसर में हमें बताया है, तो अल्लाह ताला हमें उसे समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाबरदार और यकसू मुस्लिमात बनने की तौफीक भी अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआ करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।